اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے 12واں پارہ جو ہے وہ اس کا خلاصہ پڑھنا ہے۔ 12واں پارہ دو صورتوں پر مشتمل ہے، ایک سورہ ہود اور دوسرا سورہ یوسف۔ سورہ ہود کی صرف 5 آیات 11ویں پارے میں ہیں، بقیہ پوری صورت جو ہے وہ یہ 12 نمبر پارہ جو ہے وہ اس میں موجود ہیں۔ یہ مکی صورت ہے اور اس کی آیات 123 ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ اسے سورہ ہود اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ جو ہے وہ اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ ہود کے اندر قرآن حکیم کی جو عظمت ہے، قرآن حکیم کی جو شان ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے، اور کتاب اللہ کی عظمت کو بیان کرنے کے بعد توحید کی طرف جو ہے وہ دعوت دی گئی ہے، اور توحید کی طرف جو دعوت دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل دی ہے کہ ساری مخلوق کو رزق دینے والا اللہ ہی ہے، خواہ وہ مخلوق انسان ہو یا جنات چوپائے ہوں یا پرندے، پانی میں رہنے والے مچھلیاں ہوں یا کہ زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے۔ آسمان اور زمین کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توحید بیان کرنے کے بعد قرآن حکیم کے اندر غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، اور پھر منکرین قرآن کو 3 بار جو ہے وہ چیلنج کیا ہے۔ پہلی بار ان سے یہ کہا ہے کہ آپ پورے قرآن کی مثال کوئی کتاب لے آئیں اگر آپ اس قرآن کو سچا نہیں سمجھتے۔ دوسری بار قرآن جیسی صرف 10 صورتیں لانے کا چیلنج کیا گیا، اور تیسری بار جو ہے وہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی ایک صورت بنا کر لانے کا جو ہے وہ چیلنج دیا کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن کسی انسان کی لکھی ہوئی تحریر ہے، کتاب ہے، تو آپ اس قرآن جیسی کوئی کتاب لے آئیں۔ اگر کتاب نہیں لا سکتے تو اس کی جیسی 10 صورتیں ہی لے آئیں۔ اگر 10 صورتیں نہیں لا سکتے تو ایک چھوٹی صورت ہی جو ہے وہ آپ لکھ کے لے آئیں، تاکہ اس چیز کا اندازہ ہو سکے کہ یہ قرآن حکیم آپ کے نزدیک اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو آپ پھر انسان ہیں اور اہل عرب ہیں، آپ اس قرآن جیسی جو ہے وہ صرف ایک چھوٹی سی صورت ہی لکھ کے لے آئیں۔ لیکن تینوں بار جو چیلنج کیا گیا اس کے اندر جو ہے وہ مشرکین اور کفار لاجواب رہے، اور وہ قرآن حکیم کی مثل ایک صورت بھی نہ لا سکے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کے اندر انسانوں کے 2 گروہوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک وہ گروہ جن کی زندگی اور جہد و عمل کا ہدف صرف دنیا ہی ہوتی ہے، وہ ہر وقت دنیا کے اندر لگے رہتے ہیں، ہر وقت انہوں کو دنیا کی فکر رہتی ہے، دنیا کے آرام، دنیا کے آسائش، دنیا کا رہنا سہنا، دنیا کی ضروریات، دنیا کے حوالے سے وہ ہر وقت دنیا کی فکر میں رہتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے شام کی فکر لگی رہتی ہے، شام ہوتی ہے پھر صبح کی فکر، لیکن اس ساری فکر کے اندر صرف دنیا ہوتی ہے، اور دنیا ہی کے گرد جو ہے وہ ان کی ساری سوچ جو ہے وہ گھوم رہی ہوتی ہے۔ لیکن دوسرا گروہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ توفیق عطا فرماتا ہے، جو دنیا کے لیے بھی تگ و دو کرتا ہے، مگر اس کی کوششوں کا جو محور ہوتا ہے، جو مرکز ہوتا ہے، وہ آخرت ہوتی ہے۔ وہ اخروی زندگی ہی کو سامنے رکھ کر دنیا کی زندگی گزارتا ہے۔ جس طرح ایک انسان جو دنیا دار ہوتا ہے وہ رزق کماتا ہے، اس کو کوئی غرض نہیں کہ یہ حلال کا ہے حرام کا ہے، وہ بس صبح اٹھتا ہے اور رزق کی تلاش میں نکل جاتا ہے، اس کا مقصد صرف دنیا ہوتی ہے۔ لیکن جس کو اللہ توفیق عطا فرماتا ہے وہ کوشش کرتا ہے، یہ نہیں کہ وہ بالکل آخرت کی فکر میں ہی لگا رہتا ہے ہر وقت، لیکن وہ رزق کماتا ہے تو اس رزق کے اندر یہ سوچتا ہے کہ اس کی وجہ سے میری آخرت خراب نہ ہو جائے۔ اسی طرح وہ اگر دن کے وقت کسی مجلس کے اندر بیٹھتا ہے، کوئی اور کام کرتا ہے، تو اس کا مدعا اور مقصد جو ہے وہ دنیا کے کاموں کے اندر اپنی آخرت کو بہتر بنانا جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اور جو شخص دنیاوی معاملات کے اندر لگا رہتا ہے وہ اس دنیا کے اندر پڑھ کے اپنی آخرت کو جو ہے وہ برباد کر رہا ہوتا ہے۔ سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ وحی، نبوت اور قرآن حکیم کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ اللہ نے اس میں ذکر فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کا جو قصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سورہ ہود کے اندر بیان فرمایا ہے۔ سورہ ہود کے اندر جو ہے
وہ ایک چیز جو بیان ہوئی ہے، استقامت کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ استقامت جو ہے وہ کسی بھی کام کے اندر استقامت بہت ضروری ہے۔ اسی لیے یہ واقعات بیان کرتے ہوئے آپ کو استقامت کا حکم دیا گیا ہے، جو کہ حقیقت میں پوری امت کو حکم ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو استقامت کا حکم عطا فرمایا ہے۔ دین نام ہی استقامت کا ہے، یہ نہیں کہ ایک دن بندہ پوری رات نفل پڑھتا رہے اور دوسرے دن جو ہے وہ نماز بھی نہ پڑھے۔ دین استقامت کا نام ہے، اور استقامت کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی ان تعلیمات کے مطابق گزاری جائے جن کے مطابق گزارنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ پر اس آیت سے زیادہ سخت آیت کوئی نازل نہیں ہوئی۔ یہ جس آیت کے اندر اللہ نے استقامت کا حکم دیا ہے، اللہ کے نبی پر اس سے زیادہ سخت آیت جو ہے وہ کوئی اور نازل نہیں ہوئی۔ صحابہ نے ایک موقع پر ریش مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں چند سفید بال دیکھتے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ پر بڑھاپا بہت تیزی سے آ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ہود اور اس جیسی دوسری صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ آپ کا اشارہ سورہ ہود کی اسی آیت کی طرف تھا جس میں آپ کو استقامت کا حکم دیا گیا۔ آپ خود اندازہ کریں کہ استقامت کتنی مشکل ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ اس کی عمر 80 سال ہے، اور وہ جب بالغ ہوتا ہے 12-13 سال کا ہوتا ہے، تو اب اس کو حکم ہے کہ تو نے روزانہ 5 وقت نماز پڑھنی ہے۔ کتنا مشکل ہے اگر دیکھا جائے تو ہر روز 5 وقت کی نماز پڑھنا۔ یہ جو آپ رمضان شریف کے اندر جو آپ ایک مہینہ آپ گزارتے ہیں استقامت کے ساتھ، فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ کوشش ہوتی ہے، 5 نمازیں جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش ہوتی ہے، پھر بندہ جو ہے وہ مسجد کی طرف زیادہ رجحان کرتا ہے۔ آپ خود اندازہ کریں کہ ایک مہینہ بھی کتنا مشکل سے ہم لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، پھر بھی بندے کا بہت سارے معاملات رہ جاتے ہیں۔ تو جس بندے کو استقامت فی الدین کا حکم دیا گیا ہے، وہ کتنا مشکل کام ہے کہ وہ جو دین نے ایک ایک چیز کا حکم دیا ہے اس کے مطابق ساری زندگی گزارنی۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کی ریش مبارک جو ہے وہ داڑھی مبارک کے بال جو ہے وہ سفید ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو سورہ ہود مجھ پہ نازل ہوئی ہے اور اس کے اندر جو استقامت دین کا حکم مجھے ملا ہے، اس کی وجہ سے نا مجھے یہ بہت سخت آیت میرے اوپر نازل ہوئی ہے۔ یعنی یہ کوئی کام آپ کے ذمہ لگ جائے کہ یہ کام آپ نے کرنا، اور کام بھی بڑا حساس کام ہو، بڑی ذمہ داری والا کام ہو، تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی اس ذمہ داری کو دیکھ کے جو ہے وہ لازماً اس کے اوپر بہت زیادہ بوجھ پڑتا ہے۔ استقامت فی الدین یہ سب سے مشکل کام ہے۔ یہ نہیں کہ جناب پہلا روزہ آیا تو مسجدیں بھر گئی، جناب آج سب نے تراویح پڑھنی ہے، دوسرے روزے میں 5-7 بندے کم ہو گئے، تیسرے میں اور 5-7 کم ہو گئے، کرتے 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 جناب 20ویں تراویح آتی ہے تو صرف وہی بیچارے نمازی جو پورا سال نمازیں پڑھتے وہ رہ جاتے ہیں۔ پھر آخری دن جب 3-4 دن آتے ہیں، جناب آج لیلۃ القدر آگے 27، پھر مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ یہ کوئی دین نہیں ہے، یہ سمجھیں کہ دکانداری ہے، یہ دینداری نہیں ہے۔ دینداری یہ ہے کہ جس چیز کا آپ کو حکم ملا ہے بس آپ نے وہ کرنی ہے۔ نماز فرض ہو گئی ہے، آپ بالغ ہو گئے ہیں، مرتے دم تک آپ نے نماز پڑھنی ہے، بس اس کے اندر کوئی رخصت نہیں ہے۔ اسی طرح روزے فرض ہو گئے ہیں، ساری زندگی جتنی اللہ آپ کو زندگی دے گا آپ نے روزے رکھنے ہیں۔ اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے کہ مرضی آئی تو رکھیں گے، مرضی آئی تو نہیں رکھیں گے، مرضی آئی تو تراویح پڑھیں گے، نہیں آئی تو نہیں پڑھیں گے، مرضی آئی تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے، مرضی آئی تو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھیں گے۔ یہ استقامت فی الدین نہیں ہے۔ استقامت فی الدین یہ ہے کہ جو دین کے بارے میں آپ کو پتہ لگ جائے اسی دن اس کے اوپر آپ جو ہے وہ کاربند ہو جائے۔ وَقَالُوا رَبُّنَا ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ، کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں آمنا کہ ہم ایمان لائے، پھر اس کے اوپر وہ ڈٹ جاتے ہیں، استقامت اختیار کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہی میرے ولی اور یہی میرے دوست ہیں کہ جو استقامت اختیار کرتے ہیں اور استقامت فی الدین پر کاربند رہتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ یوسف جو ہے یہ 12ویں پارے کے اندر جو ہے وہ اس کا سورت کا حصہ موجود ہے۔ سورہ یوسف جو ہے یہ مکی سورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ موجود ہے، اور اس سورہ مبارکہ کو احسن القصص کہا گیا ہے۔ قرآن حکیم کے قصے اللہ نے بہت بیان فرمائے، انبیاء کے قصے، مختلف اقوام کے قصے، لیکن ان قصوں کے اندر جو سب سے بہترین قصہ اللہ نے بیان فرمایا ہے وہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اب حضرت یوسف کا جو قصہ ہے
یہ قصہ ایسا ہے کہ اس قصے کو لوگ گھروں کے اندر جو ہے وہ بھی، اب تو ہے رواج شاید ختم ہو گیا ہے، لیکن پہلے جو ہے نا وہ گھروں کے اندر یہ قصہ ضرور سنایا جاتا تھا، اور یہ اس کے اوپر کیسٹیں جو ہیں وہ مختلف زبانوں کے اندر لوگوں نے جو ہے وہ بھری ہوتی تھی، شعر و شاعری ہوتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جو ہے یہ تقریباً ہر آدمی کو یہ قرآن کا قصہ کسی نہ کسی شکل کے اندر جو ہے یہ یاد ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ اللہ کے نبی تھے، حضرت یعقوب کے آپ بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے 12 بیٹے عطا فرمائے تھے، اور 2 بیٹے سگے تھے اور 10 بیٹے جو ہے وہ سوتیلے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی جو ہے وہ حضرت بنیامین علیہ السلام جو ہے، یہ 2 چھوٹے بھائی تھے، یہ سگے بھائی تھے۔ ان سے حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورت بہت زیادہ تھے، بہت زیادہ حسین و جمیل تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ جو آپ کے 12 بیٹے تھے ان میں چھوٹے یہی دونوں تھے، حضرت یوسف اور حضرت بنیامین۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ ان کی جو والدہ تھی حضرت یوسف کی اور حضرت بنیامین کی، یہ بچے تھے تو ان کی والدہ فوت ہو گئی تھی۔ تو یہ جو سوتیلا رشتہ ہوتا ہے بڑا سخت رشتہ ہوتا ہے، تو باقی جو 10 آپ کے بھائی تھے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ بغض رکھتے تھے ان سے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بڑی محبت کرتے تھے، چھوٹے ہونے کی وجہ سے، ماں مر گئی تھی اس وجہ سے، خوبصورت بھی تھے، تو باقی بھائی جو ہے وہ حسد بہت کرتے تھے۔ انہوں نے جو ہے وہ سوچا کہ یہ ہر وقت حضرت یوسف کو پیار کرتے ہیں، حضرت یوسف کی طرف، بنیامین کی طرف بڑی توجہ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو بے پناہ حسن جو ہے وہ دے رکھا تھا۔ اور جو آپ کے 10 بھائی تھے، ان 10 بھائیوں نے جو ہے وہ یہ پروگرام بنایا کہ ہم اس یوسف کو جو ہے وہ کسی طرح جو ہے وہ اس کو مار دیتے ہیں، اور مارنے کے بعد جو ہے وہ ہمارا جو باپ ہوگا وہ کم از کم اس کی طرف توجہ نہیں کرے گا، تو ہماری طرف جو ہے وہ اس کے سارے کا سارا جو ہے وہ رجحان ہو جائے گا۔ چونکہ یہ سورہ یوسف یہ 13ویں پارے کے اندر بھی موجود ہے، لیکن مختصر جو قصہ 12ویں پارے کے اندر موجود ہے، وہ ایک دن اپنے باپ سے کہنے لگے کہ آپ ہمارے بھائی حضرت یوسف کو اجازت دے تاکہ ہم اس کو جنگل میں ساتھ لے جائیں اور ہم اس کو ادھر اپنے ساتھ کھیلنے کے لیے لے جائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا نہیں، مجھے ڈر ہے کہ اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے گا یا کوئی اس کو نقصان کوئی چیز پہنچائے گی۔ انہوں نے کہا نہیں آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں، ہم جو ہے وہ اس کی حفاظت کریں گے اور کسی قسم کا ان کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ حضرت یعقوب نے بھیج دیا۔ اب وہاں پر جب گئے تو انہوں نے کہا کہ کیا کریں، اس کو مار دیں یا پھر کوئی اور طریقہ کریں۔ انہوں نے پھر آپس میں مشورہ یہ کیا کہ یہاں پر ایک بہت بڑا پانی کا کنواں ہے، تو اس کنویں کے اندر اس کو پھینک دیتے ہیں، تو کوئی قافلے والا آئے گا اور وہ جو ہے وہ اس کو لے جائے گا یا یہ مر ہی جائے گا، تو جو ہے وہ اس طرح سے ہم باپ کو جا کے اس کی قمیض لے جائیں گے اور اس کے اوپر خون لگا لیں گے اور کہیں گے کہ ایک بھیڑیا آیا، ہم جو ہے وہ کھیل رہے تھے، دوڑ رہے تھے، پیچھے اس کو سامان کے پاس بٹھایا ہوا تھا، تو ایک بھیڑیا آیا اور اس نے یوسف کو کھا لیا۔ وہ آئے اور انہوں نے آ کے قمیض جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دکھائی اور کہا کہ یہ جو ہے وہ اس کو بھیڑیے نے جو ہے وہ کھا لیا ہے۔ در حقیقت میں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں کے اندر پھینک دیا تھا، کنویں کے اندر پھینک دیا۔ بعد میں جو ہے وہ ایک قافلہ آیا اور انہوں نے پانی نکالنے کے لیے ڈھول جو ہے وہ رسی کے ساتھ لگا ہوا نیچے پھینکا، تو جب وہ ڈھول باہر نکالا تو اس ڈھول کے اندر ایک بچہ جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا۔ قافلے والوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت خوبصورت بچہ ہے۔ وہ مصر جا رہے تھے، جب مصر کے اندر گئے تو اس دور میں انسان جو ہے وہ بکتے تھے، خرید و فروخت ہوتی تھی۔ عزیز مصر، مصر کے بادشاہ کو عزیز کہا جاتا تھا، جس طرح روم کے بادشاہ کو قیصر، ایران کے بادشاہ کو کسریٰ، جو مصر کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو عزیز کہا جاتا تھا۔ عزیز مصر جو ہے وہ بھی اس دن حسن اتفاق کے مارکیٹ میں کوئی خریدنے کے لیے آیا تھا، ان کی گھر اولاد نہیں تھی، تو وہ جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کے اپنے گھر میں لے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر کے اندر ہی رہے اور وہاں پر آپ جوان ہوئے۔ پھر آپ کی جو بیوی تھی زلیخا جس کا نام تھا، وہ آپ پہ شیدائی ہو گئی۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے دام فریب کے اندر پھنسانے کی کوشش کی، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی اور آپ اس برائی سے بچے رہے۔ بعد میں بدنامی کے ڈر کی وجہ سے مصر کا جو بادشاہ تھا اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا۔ جیل کے اندر آپ نے تبلیغ کا کام جاری رکھا، دعوت توحید لوگوں کو دیکھتے رہے، جس کی وجہ سے قیدی آپ کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ
کہ جس نے مجھے ایک حرف بھی پڑھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ یعنی جو استاد ہوتا ہے، معلم ہوتا ہے، اس کی بہت بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان کہ ایک تمہارا وہ باپ ہے جو تمہیں آسمان سے زمین پر لے کے آتا ہے، یعنی جس کی وجہ سے تم پیدا ہوتے ہو، اور ایک تمہارا وہ باپ ہے جو تمہیں زمین سے پھر آسمان پر لے کے جاتا ہے، اور وہ تمہارا استاد ہوتا ہے۔ یعنی وہ باپ جس کی وجہ سے آپ پیدا ہوتے ہیں وہ آسمان سے آپ کو زمین پر لانے کا سبب بنتا ہے، اور دوسرا جو آپ کا معلم اور استاد ہوتا ہے وہ آپ کو پھر زمین سے اٹھاتا ہے اور آسمان پہ لے جاتا ہے، یعنی عزت کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام ان کو پڑھانے لگے، جیل کے اندر جتنے قیدی تھے وہ حضرت یوسف کے شیدائی ہو گئے اور آپ سے بڑی محبت، ادب و احترام کرنے لگے۔ خوابوں کی تعبیریں آپ بتانے لگے، اور خوابوں کی تعبیر جو بھی بتاتے وہ سچی ہو جاتی۔ بادشاہ جو ہے وہ آپ سے بہت متاثر ہوا، آپ کے تدبر سے، آپ کے جو ہے وہ اللہ نے جو آپ کو علمی سوچ عطا فرمائی تھی، اس نے آپ کو وزیر خزانہ بنا دیا، اور مصر کے آپ جو ہے وہ وزیر خزانہ، وزیر تجارت اور مملکت کے جتنے سب سے بڑے عہدے تھے وہ بادشاہ نے آپ کے حوالے کر دیے۔ بعد میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزیز مصر جب فوت ہوا تو آپ پورے کے پورے مصر کے جو ہے وہ بادشاہ بن گئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہی عطا فرما دی۔ بعد میں جب جو ہے وہ مصر اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں کے اندر قحط آیا تو وہ آپ کے بھائی جو 10 بھائی تھے، حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے جب بادشاہ بن گئے تو بادشاہ نے اعلان کیا کہ جس کے پاس غلہ نہیں ہے وہ آ کے ہماری سلطنت سے لے جائے۔ تو حضرت یعقوب کے وہ 10 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پھر جو ہے وہ غلہ لینے کے لیے وہاں پر پہنچے۔ وہ آپ کو نہیں پہچان سکے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا تھا، چونکہ ان کے نزدیک تو وہ مر گئے تھے، کنویں میں پھینک دیا تھا، ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ وہ زندہ رہیں گے۔ آپ دیکھیں نا، حضرت ابراہیم کو نمرود نے آگ میں ڈالا لیکن اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو دریا کے اندر پھینک دیا، لیکن اللہ نے فرعون کے گھر کے اندر ہی موسیٰ کی پرورش فرمائی۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یوسف کی حفاظت فرمائی اور یوسف کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ جس کو جو دینا چاہتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس سے چھین نہیں سکتی، اور جس سے اللہ کوئی چیز چھیننا چاہتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے وہ چیز دے نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ 2 مقامات کے اوپر ہنستا ہے۔ ایک، جب انسان کو اللہ تعالیٰ ذلت دینا چاہتا ہے اور لوگ اس کو عزت دینا چاہیں تو اللہ مسکراتا ہے اپنی شان کے مطابق کہ میں دیکھیں اس کو ذلیل کرنا چاہتا ہوں اور لوگ اس کو عزت دینا چاہتے ہیں۔ دیکھیں نا، یہ جو ہمارے حکمران ہوتے ہیں، بادشاہ ہوتے ہیں، یہ حقیقت میں بادشاہ بنتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بادشاہ بن کے بھی ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہر کوئی انہیں برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے، گالیاں نکال رہا ہوتا ہے، جن راستوں سے گزرتے ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے بچے جن کو یقین جانے جنہیں پجامے بھی نہیں لگے ہوتے وہ بھی ان کو گالیاں نکال رہے ہوتے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ، لوگ تو کہتے ہیں کہ بڑی ان کی عزت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے کہ میں ان کو ذلیل کر رہا ہوں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو بڑی عزت دی ہوئی ہے، اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ جس کو میں عزت دینا چاہتا ہوں اور لوگ اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کریں تو پھر اللہ وہاں اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے کہ یہ لوگ کتنے کمزور ہیں کہ جس کو میں عزت دینا چاہتا ہوں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جس کو میں عزت دینا چاہتا ہوں لوگ اس کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں۔ ہوتا وہی ہے جو اللہ کی منشا ہوتی ہے، اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، اس لیے خام خواہ لوگوں کے بارے میں غلط سوچ رکھ کے کہ میں یہ کروں گا تو اس کا یہ نقصان ہو جائے گا، میں یہ کروں گا تو اس کا یہ ہو جائے گا، کوئی بندہ کسی کا کچھ بھی نہیں کر سکتا، ایک بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا، یہ گارنٹی ہے۔ یہ آپ بالکل جو ہے یہ ایسا تیر ہوتا ہے کہ یہ آگے کی طرف آپ پھینک رہے ہوتے ہیں لیکن وہ آگے نہیں جا رہا ہوتا، وہ مڑ کے آپ کو ہی لگ رہا ہوتا ہے لیکن آپ کو احساس نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیشہ کسی انسان کے بارے میں یہ مت سوچ رکھیں کہ میں فلاں کا نقصان کر دوں گا، میں فلاں کو ذلیل کر دوں گا، یہ آپ کے اور میرے بس میں نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے اپنے قدرت کے اندر رکھی ہوئی ہیں، اپنی طاقت کے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ وہ جس کو چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے، وہ جس سے چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ چھین لیتا ہے۔ اس لیے کم از کم اپنی نیت خراب نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔